آج میں ایک بہت اہم بیماری لوگوں کے اندر رہتی ہے اور وہ بیماری ہے ایک دوسرے سے جلن رکھنے کی، حسد کی۔ حدیث میں آیا ہے لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ ورجل آتاہ اللہ الحکمت فیقضی بہا ویعلمہا، کہ حسد تو کسی مقام پر جائز ہی نہیں ہے، صرف رشک انسان کر سکتا ہے، اور وہ رشک ہی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی رشک کرے کہ فلاں انسان کو اللہ نے عقل مندی عطا فرمائی ہے تو وہ عقل مندی کے ذریعے دوسروں کے فیصلے کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، یا مال دیا اللہ نے تو وہ مال کو حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ رشک کے لیے بیان کیا گیا، ورنہ حسد تو کسی بھی جگہ پر جائز ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے سماج میں حسد بہت زیادہ گھر کر گیا ہے۔ یہ معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے، اور حسد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حسد کرنے والا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اپنے حسد کی آگ میں جل کر کے اور برباد ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنا خود بگاڑ لیتا ہے۔ حسد کا مطلب ہے کسی کے زوال نعمت کی تمنا کرنا، یعنی کسی کے پاس کوئی مال ہو یا بہت دولت ہو یا پراپرٹی ہو، اور ہم اس کو دیکھ کر کے اور صرف یہی دل میں بات لا کر کے کڑتے رہیں کہ اے اللہ میرے پاس تو ہے نہیں، اس کا بھی سارا خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا سارا مال ضائع ہو جائے، تو یہ حسد ہوتا ہے۔ یہ بیماری ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حسد کے ذریعے انسان خود کو بھی برباد کر رہا ہے، اور اسی ٹینشن میں، حسد بھی ایک ٹینشن ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے آدمی بیمار بھی ہوتا جا رہا ہے۔ آدمی طرح طرح کی بیماریوں میں، کہیں شوگر میں مبتلا ہے، کہیں بلڈ پریشر میں مبتلا ہے، کہیں وہ ہارٹ پیشنٹ بن رہا ہے۔ تو یہ صرف حسد اور بد اخلاقی، دھوکہ، جھوٹ کا نتیجہ ہے کہ اس کے دل میں ایک کڑھن رہتی ہے، اور اس کڑھن کا اثر اس کے پورے جسم میں، اس کے داخلی اعضائے جسمانی میں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تمام داخلی اعضائے جسمانی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں حسد سے دور رہنا چاہیے۔ اب حسد سے بچنے کا کارگر نمونہ کیا ہے، کارگر طریقہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حسد سے بچنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں پر، جو اللہ نے ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش بھی ہوگی، حسد کے گناہ سے بھی بچیں گے، اور ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ترقی بھی کرتے جائیں گے، اور حسد کے گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیں حسد جیسی بیماری سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، کسی کی بھی زوال نعمت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں حسد کا خیال آ رہا ہے تو بہت اچھا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی دعا کر دیں۔ تو فرشتہ، وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا عطا کر دے۔ تو اگر کسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمتیں ہیں، اس کو عافیت میں رکھ، تو فرشتہ تمہارے لیے بھی دعا کر دیتا ہے کہ اے اللہ اس کو بھی عافیت میں رکھ اور اس کو ترقی عطا فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، اور حسد سے بچنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔